نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 55. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں اور نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں. اور جیسا کہ اس دن بھی میں نے بات کی تھی کہ عبادت صرف نماز اور نظر نیاز کا نام نہیں، دعا مانگنا بھی عبادت ہے. بلکہ دعا میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری عبادت کا نچوڑ ہے. تو جب کوئی شخص اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جیسے وہ ایک شعر میں آتا ہے نا، جھکا تو جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. جب اللہ کے سوا انسان کسی اور کے آگے جھک جائے تو پھر کوئی چیز اس کی اپنی نہیں رہتی، وہ سب کچھ پھر اس کی مرضی کا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب ایک انسان اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے تو پھر اسی کی مرضی کے آگے ایک طرح سے جھک جاتا ہے، اور عبادت نام ہے اطاعت کا. تو جب کوئی شخص کسی کا مرہون منت ہو جاتا ہے، اسی کی بات ماننی پڑتی ہے. تو یہاں پر اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنے کا جو حکم ہے یا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کا، وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور کی بات بھی نہ مانے، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرے. اس میں یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی بجائے کسی قبر والے سے مانگتا ہے یا غائبانہ طور پر کسی بت سے مانگتا ہے یا کسی اور سے اپنے نفع نقصان کو وابستہ کرتا ہے، تو جہاں سے اس کا نفع یا نقصان ہوتا ہے وہ بات بھی تو اسی کی مانے گا نا، کسی اور کی کیوں مانے گا؟ نہیں مانے گا نا. انسان بنیادی طور پر کیا ہے؟ مفاد پرست ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی یہ کمزوری جانتا ہے، اور اس کی مثال پہلے بھی میں نے آپ کو دی تھی کہ بسا اوقات ایک انسان بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن دنیا اس کی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات نیکی کا کام چھوڑ کر اس طرف کو نکل جاتا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال وہ یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو کیا ہوا تھا؟ لوگ چھوڑ کر خرید و فروخت میں لگ گئے تھے. تو قرآن میں کتنی شدید قسم کی وارننگ آئی تھی نا. اب بھی دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان اپنا دین، ایمان، اپنی آخرت بیچ ڈالتے ہیں غیروں کے ہاتھ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سارا نفع نقصان اپنی ذات سے وابستہ اس لیے کیا تاکہ پوری عبادت ہم اسی کی کر سکیں. وہ سب سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ ہے. جب ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے نا، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی بات مانتے ہیں، تو وہ ہمارا فائدہ نہیں چاہتے، وہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سب خود محتاج ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی عبادت کرے، ٹھیک ہے نا. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اس نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ ایک انسان اپنی ماں کی بات مانے، ماں کی بس وہی بات مانے جو اللہ کی بات کے مطابق ہو. اگر ماں بھی اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہی ہے تو اس کی بات بھی نہ مانے. کیوں ایسا چاہا؟ اس لیے کہ ماں بھی مخلوق ہے، انسان ہے، محتاج ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے اپنے فائدے اور اپنی ضرورت کی بات منوانا چاہے جو دراصل اولاد کے فائدے میں نہ ہو. اس لیے اللہ نے ہمیں ماں باپ کی غلامی سے بھی نکالا ہے اور صرف اپنی غلامی میں ڈالا ہے، اپنی اطاعت میں. کیونکہ اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا کوئی نہیں. کیونکہ جب انسان یہ سمجھے گا کہ مجھے تو میری ماں سے یا باپ سے فائدہ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم چھوڑ کر ان کی ماننے لگے، اور بظاہر ایک چیز جو بڑی خوشنما نظر آتی ہو، ماں باپ کے حکم کی،
وہ دراصل انسان کے اپنے نقصان میں ہو. اگرچہ ماں باپ بھی برا نہیں چاہتے اولاد کا، لیکن آپ کو وہ مثال یاد ہوگی کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ ایک لوہے کے کیج میں ایک بندریا اور اس کے بچے کو ڈالا گیا، باندری اور اس کا چھوٹا سا بچہ. تو کیا ہوا، اس کو ہلکی ہلکی ہیٹ دی گئی. وہ جو کیج تھا، پنجرا جو تھا جس میں اس بندریا اور بچے کو ڈالا گیا، جب وہ ہلکی سی ہیٹ تھی تو کیا کیا، بندریا نے بچے کو اٹھا لیا. جب وہ ہیٹ بڑھی، زیادہ ہوئی، تو بندریا نے کیا کیا، خود بچے کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہو گئی اور بچے کو کیج کے ساتھ لگا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے بڑے مخلص ہو سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک، جب تک ان کا اپنا کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو رہا ہو. جب ماں باپ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی نقصان ہونے لگتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بچوں کو بھی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہ میں دنیا کی محبت کی بے وفائی کا ذکر کر رہی ہوں جو ہر انسان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے. قیامت کے دن انسان کیا چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. جس دن مجرم یہ چاہے گا کاش فدیے میں چکا دے آج کے دن سے عذاب سے بچنے کے لیے. کس کو، اپنے ہی بچے کو، اپنے ہی بیٹے کو. قرآن میں لکھا ہوا ہے مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے ڈالے کہ وہ بچ جائے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. عموماً لوگ مروت کے بارے یہ بات نہیں کرتے کہ لو یہ تو بڑی بے وفائی کی باتیں تم کر رہی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ کیا کرے، صرف میرا بن کے رہے، کسی اور کا نہیں، کسی اور کے ساتھ اس کا مفاد وابستہ نہ ہو، صرف میرے ساتھ. مانگے تو مجھ سے مانگے، لے تو مجھ سے لے، میرا مرہون منت ہو. وہ انسانوں کے در پہ ماتھا نہ ٹیکے، وہ کسی قبر کے سامنے جا کر اپنی حاجت نہ رکھے. اس لیے اللہ عبادت بھی ہم سے اپنی کرانا چاہتا ہے اور یہ بار بار بتاتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو ان کو نفع نہیں دے سکتے اور نہ نقصان دے سکتے ہیں. انسان کی سب سے بڑی حماقت یہی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ سر ٹیکے جہاں سے اس کا نہ نفع ہے نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور ہے کافر اپنے رب کے مقابلے میں ظہیرہ، پیٹھ پھیرنے والا. ظہیر کے دو معنی، ایک پیٹھ پھیرنے والا ظہر سے اور ایک مددگار. یعنی کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار ہے، رب کے وفادار کا نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی خبردار کرنے والا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ وہ جو ایمان لائے ان کو جزا کی خوشخبری دیں اور جو نہ مانے ان کو سزا کی وارننگ دیں. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. میری اجرت تو بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں جو تم کو حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں، دین کی بات بتا رہا ہوں، اللہ سے جوڑ رہا ہوں، تو اس پر میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، کوئی فائدہ نہیں چاہتا. میرا صلہ کیا ہے، بس کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے. سب سے بڑی جزا ایک نبی کے لیے کیا ہے کہ لوگ اس کی بات مان جائیں اور اپنا بھلا کر لیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اور توکل کیجئے اوپر اس ذات کے جو زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گی. عبادت بھی اسی کی، بھروسہ بھی اس پر. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. اور تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اس سے ایک مطلب کیا نکلتا ہے کہ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے بہت اچھی طرح واقف ہے. دوسری بات کیا کہ صرف اس کا واقف ہونا ہی کافی ہے. جیسے دوسرے مذاہب میں ہے نا کہ آپ اپنے گناہوں کو کیا کریں, دوسروں کے سامنے جا کر پیش کریں اور یعنی کنفیس کریں. نہیں, اسلام میں کیا ہے, اگر کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو اس کا بس اللہ کو معلوم ہونا کافی اور اسی سے توبہ کر لینی چاہیے, کسی اور کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام, وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں. اب یہ 6 دن دراصل کیا ہے, 6 ادوار, 6 پیریڈز. اور دن سے مراد وہ دن نہیں جو ہمارا یہ 24 گھنٹے کا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مختلف پلانٹس پر بھی دنوں کی جو ڈیوریشن ہے وہ مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دن لازمی طور پر وہ نہیں جیسے ہمارے, اب یہاں ہمارے یہاں بھی دیکھیں کہ سردیوں گرمیوں میں دن کی جو لینتھ ہے یا جو مختلف علاقے ہیں ان میں دن چھوٹا بڑا ہے. تو یہاں دن سے اصل مراد کیا ہے, جو اللہ کا ایک خاص وقت ہے یا مدت ہے کام کرنے کی, اور بندوں کی عقل میں بات سمجھانے کے لیے اسے تشبیہ دی گئی ایک طرح سے دن سے, یعنی 6 مختلف ادوار میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر متوجہ ہوا. الرحمن, وہ رحمان. فاسأل به خبیرا, پوچھو اس کے بارے میں کسی ماہر سے, کسی خبر رکھنے والے سے. اس کی شان کیا ہے, اس کی ہستی کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, اس کی منزلت کیا ہے, یہ کوئی جاننے والا ہی بتا سکتا ہے. ہر ایک تو پہچانتا ہی نہیں وہ جو کچھ ہے. جیسے اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر جوہری ہی پہچانتا ہے, ہر شخص کو نہیں پتا. دوسرے لوگوں کے لیے تو پتھر اور ہیرا برابر ہو سکتے ہیں. ایک عام نگ اور ایک ہیرے کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک جس کو پہچان نہ ہو وہ ایک ہیرے کو عام نگ سمجھ سکتا ہے یا عام نگ کو ہیرا سمجھ سکتا ہے, یعنی بہت غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. تو اسی طرح عام لوگ, عام انسان اللہ کی قدر و منزلت کو پہچانتے نہیں. اس کی قدر و منزلت کے لیے کسی ایسے شخص سے رجوع کرو جو پہچانتا ہو, اور وہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے, یہ رحمان کیا چیز ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو انہوں نے کہا کہ جھگڑا ہی تو ہمارا اسی بات پہ ہے, ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے. وہی لکھو جو پہلے لکھا جاتا تھا, تو لکھا گیا بسمک اللہم. قالوا وما الرحمن, کہتے ہیں یہ رحمان کیا ہوتا ہے. انسجد لما تأمرنا وزادہم نفورا, کیا ہم سجدہ کریں اس کے لیے جس کو تو ہم کو حکم دیتا ہے کہ سجدہ کر. وزادہم نفورا, اور ان کی نفرت میں یہ دعوت اور الٹا اضافہ کر دیتی ہے اور زیادہ کر دیتی ہے یہ بات ان کی نفرت کو, کہ رحمان کی طرف جھکنے اور سجدہ کرنے اور بلانے کی دعوت ان کے بھاگنے میں اضافہ کر دیتی. اور یہ اگلی آیات تو بہت خوبصورت ہیں. تبارک الذی, بہت بابرکت ہے وہ ذات, جعل فی السماء بروجا, جس نے آسمان میں برج بنائے. بروج, برج کی جمع, بڑے بڑے ستارے, بڑے بڑے سیارے. پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ رحمان کیا ہے, رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو. اب رحمان کی یہاں کچھ شان بتائی جا رہی ہے کہ رحمان کیا چیز ہے. وہ جس نے آسمان میں برج بنائے, سیاروں اور ستاروں کی طرف اشارہ ہے. کتنے بنائے آپ کو معلوم ہے؟ کتنی گیلیکسیز ہیں؟ 1 کھرب. کھرب کتنا ہوتا ہے؟
100 ارب کا. ارب کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ کا. کروڑ کتنا ہوتا ہے؟ 100 لاکھ کا. لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ 100,000 کا. 1 کھرب صرف گیلیکسیز ہے. اور ایک گیلیکسی میں کتنے ستارے ہیں؟ 1 کھرب. یہ اندازہ ہے صرف، گنے کس نے نہیں. کھرب گننا آسان ہے، گنے کسی نے نہیں. تو بات ہو رہی تھی گیلیکسیز کی کہ 1 کھرب گیلیکسیز میں، ہر گیلیکسی میں 1 کھرب ستارے، اور ہم ان کھرب گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی کے ایک کونے پہ پڑے ہیں. اور ہمارے جو صرف سیارے ایک گیلیکسی کے اندر ہیں وہ آپس میں ان کا کتنا فاصلہ ہے؟ صرف زمین سے سورج کا فاصلہ 15 کروڑ میل ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ اگر 1 کھرب ستارے ہیں یا سیارے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے ایک ڈسک کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے نا کہ وہ ایسے یعنی گول دائرے، ملکی وے جیسے نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو، کہ بہت روشن درمیان میں سے پھر باہر پھیلی چلی جاتی. اور ہمارا جو سیارہ ہے سورج کیا ہے؟ دراصل بیچ میں سینٹر ہے ہمارے سولر سسٹم میں. یہ پوری گیلیکسی کا نیوکلس نہیں ہے، ایک سائڈ پر ہے. اور اس میں یہ سورج جو ہے یہ سینٹر ہے، اور اس کے ارد گرد 8-9 یہ پلانٹس ہمارے گھوم رہے ہیں، جس میں ایک زمین بھی ہے. اور ایک پلانٹ کا دوسرے سے فاصلہ کیا ہے؟ جو 15 کروڑ ہے. اور جو سب سے آخری ہے اس کا کہتے ہیں 15 ارب ہے، صرف سورج سے اس کا فاصلہ. تو آپ خود سوچیں کہ ان سیاروں کی باہم جو فاصلے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. تو گیلیکسیوں کے باہم فاصلے اور پھر ان میں سے ہر ستارے سیارے کا باہم ایک دوسرے سے فاصلہ، آپ ذرا سوچیں کہ کائنات کتنی وسیع ہے. اگر ہم تصور بھی کرنا چاہیں نا تو ساری زندگی بیٹھ کے اگر صرف تصور میں ہی ان کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہمارا تصور بھی ختم ہو جائے، ہمارا خیال بھی ختم ہو جائے. اتنی بڑی ہے یہ کائنات. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت. یاد ہے یہ آیت؟ پہلے سورۃ الفرقان کی پہلی آیت بھی یہی تھی نا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اور اس وقت میں نے آپ کو برکت کا معنی بتایا تھا. وہ کیا تھا؟ بہت بڑا، بہت بزرگ. عرب، اگر بہت سارے لوگ ایک جگہ پر ہوتے اور ایک بدو اوپر ٹیلے پہ چڑھ جاتا تو وہ کہتا تبارک تو علیکم، میں تم سے اونچا آ گیا ہوں، اوپر چڑھ گیا ہوں. تبارک تو علیکم تو کیا معنی ہے؟ کہ تم سب نیچے ہو اور میں چوٹی پہ کھڑا ہوں. تو تبارکہ میں برکت میں بلندی کا مفہوم بھی ہے. تو یہاں پر کیا فرمائے؟ تبارک الذی. اللہ تعالی کی صفت یہاں تبارک سے اور بہت مبالغے کے ساتھ کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، سیارے بنائے، بڑے بڑے ستارے بنائے جن کے باہم فاصلے ہی کروڑوں میل کے ہیں. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اسی نے بنایا اس میں سورج، سراج، چمکتا ہوا سورج. ہمارا یہ جو ہے نا سورج، یہ بھی شاید اس کا روٹ بھی سراج ہی ہے. وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چمکتا چاند. جیسے سورۃ نوح میں بھی آتا ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اسی لیے یہاں سراج سے مراد سورج ہے. اور ویسے بھی قمر کے اپوزٹ آیا ہے تو بھی مراد اسی لیے اس سے سورج ہے. سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفتا، اور وہ اللہ وہ ذات جس نے رات اور دن کو جانشین بنایا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا. لمن اراد ان یذکر، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ نصیحت حاصل کرے. او اراد شکورا، یا ارادہ کرے کہ شکر گزار بنے. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. اب رات اور دن کا ایک کے بعد ایک کا آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یہ شکر گزاری کا ذریعہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
رات نیند کے لیے اللہ نے بنائی، اور نیند کو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا؟ آرام کا ذریعہ بنایا. سباتا وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو کام کا ذریعہ بنایا. تو جو شخص دن کے کام کے بعد تھک کر رات کو سو جاتا ہے تو کیا اس کے لیے شکر ادا کرنے کا مقام نہیں کہ شکر ہے رب تو نے رات بنائی، اگر یہ دن دن ہی رہتا تو کہیں کام ختم ہی نہ ہوتا. اور اب چونکہ ہماری راتیں بھی دن بن گئی ہیں اس لیے راتوں کو بھی کام ختم نہیں ہوتا. وہ رات کا بھی لطف جو تھا وہ ختم ہو کر رہ گیا. رات کا سکون ہم نے خود برباد کر لیا انسان کے ایجاد کے ذریعے، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے جن پر ہم کو بڑا فخر ہے. اور اسی طرح اگر دن کو بھی اندھیرا ہی رہتا تو ہم کام نہ کر سکتے، کوئی روشنی ہم کو حاصل نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم فوراً ایک 24 گھنٹے کے اندر یہ جو چینج لے آتے ہیں پوری زمین پر. آپ دیکھیں کہ موسموں کی چینج کیا ہوتی ہے، 6 مہینے کے بعد آتی ہے یا 4 مہینے کے بعد آتی، لیکن دن اور رات کی چینج ساتھ ساتھ آتی. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے 6 مہینے بعد رات ختم کرتے اور 6 مہینے کا دن بناتے، لیکن اس میں ہمارے لیے کتنی مشکل ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ یونیورسل چینج ہوتا ہے، پورے گلوب کا چینج ہوتا ہے. یہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آپ کو خود سے یہ انتظام کرنا پڑتا تو کتنا مہنگا ہوتا کہ ہر روز رات کو آپ ایک ٹینٹ لگاتے سورج سے چھپنے کے لیے اور دن کو اتارتے، اور وہ ساری زمین پر آپ کے سارے ملک پر ہوتا. تو آپ دیکھتے کہ کتنا مشکل ہوتا، کتنا پیسہ اس میں لگتا، کتنی ایفرٹ لگتی، اور رزلٹ بھی وہ نہ ہوتا. اور کوئی مانتا اور کوئی نہ مانتا. کوئی کہتا ہٹاؤ اس کو، جیسے گھر میں ہوتا نا، ایک کہتا بتی جلاؤ اور دوسرا کہتا بجھاؤ. ہر روز رات کو لڑائی ہوتی ہے نا، کوئی جاگنا چاہتا ہے کوئی سونا چاہتا ہے. تو کتنا شکر ہے اللہ کا جس نے سب کے لیے رات بنا دی اور پھر سب کے لیے دن بنا دیا کہ کرو اب کام. اور پھر کتنے گھنٹے سورج چمکتا ہے، کوئی بل نہیں پے کرتے ہم، کوئی اس کی الیکٹریسٹی کا بل نہیں دیتے، کوئی بلب چینج نہیں کرنا پڑتا. گھر میں تو ہر دوسرے دن فیوز ہوا پڑا ہوتا ہے، اور ذرا زیادہ روشنی کر لیں تو پریشانی ہوتی کہ اب اتنا بل کون دے گا. ہم ایک دفعہ بھی شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کیا تھا، لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. رات ہی میں کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ انسان کم و بیش اپنی زندگی میں 50 کروڑ دفعہ اپنے پھیپھڑوں کو سانس لے کے پھلاتا ہے. ایک ایوریج لائف میں 50 کروڑ دفعہ پھیپھڑے پھولتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا، میں سوچ رہی تھی کہ 50 کروڑ دفعہ تو میں نے الحمدللہ کہا ہی نہیں. کہتے ہیں ہم 50 کروڑ دفعہ، تسبیحاں گن لیں جتنی اب تک اب الحمدللہ کی پڑھی ہیں آپ نے. ہم تو اوکھے ہوتے ہیں نماز کے بعد 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنے سے. ٹائم نہیں ہے، دیر ہو رہی، لیٹ ہو رہی، جلدی جلدی ختم کرو. حالانکہ ٹوٹل 3 تسبیحوں میں 1.5 منٹ لگتا ہے. ہر نماز کے بعد اگر ہم ڈیلی بھی 33 مرتبہ الحمدللہ کہیں تو ٹوٹل کتنا بنتا ہے دن کا؟ 5 سے اس کو ضرب دیں، 165 ڈیلی. 10 دفعہ اور ملا لیں بیچ میں، 200 دفعہ کہہ لیں. اب اگر آپ کی زندگی ہے مثلا 40 سال اور اس کے دن ملا لیں اور ان کو 200 سے ضرب دے لیں، کتنی دفعہ کہا آپ نے الحمدللہ؟ اور یہ صرف ایک نعمت، صرف پھیپھڑوں کا استعمال. جو دل دھڑکتا ہے وہ تو اربوں کی تعداد میں دھڑکتا ہے. پھر اسی طرح ہر سال آپ کے جسم کے کروڑوں سیلز، بلکہ ڈیلی ہزاروں سیلز آپ کے ختم ہوتے ہیں اور بنتے ہیں، نئے بنتے ہیں. آپ کے جو بلڈ سیلز ہیں، بے شمار بلڈ سیلز روز ختم ہوتے ہیں اور نئے بنتے ہیں، اور ہم کو تو خبر بھی نہیں کہ کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ جتنے کیمیکلز انسان اپنے جسم کے اندر یوز کرتا ہے، اگر ان کو صرف لکھ لیا جائے اس کی ڈسکرپشن، تو 10,000 والیوم پر مشتمل ایک لائبریری بن سکتی. اور وہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں اندر ہو کیا رہا ہے، کس قدر نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا نہیں کرتے؟ شکر ادا نہیں کرتے. هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ. اور آپ دیکھیں کتنی ترتیب سے ایک کے بعد ایک آ رہا ہے. ڈیفینیٹ ہے آپ کہ دن ہے اب رات آ جائے گی، اتنے بجے ہیں اتنے بجے یہ ہو جائے گا. اب
11 بج رہے ہیں تو 12 بجے چھٹی ہو جائے گی، تو 1 بجے یہ کر لوں گی تو 2 بجے یہ ہو جائے گا، اور شام کو یہ کرنا ہے اور رات کو یہ کرنا ہے، اور سویرے اٹھ کے پھر جانا ہے، اور یہ کتنی دنوں کی نہیں مہینوں اور سالوں کی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے. کتنا اللہ کا شکر ہے. اگر یہ ہیپ ہیزرڈلی آتے، کبھی دن کے بعد دن ہی آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں، یا دن کے بعد رات آ رہی، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور اس طرح ہم اپنی ساری زندگی سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکتے. فرمایا کہ رحمان کی شان کسی خبر والے سے ہی پوچھو. کون ہے وہ؟ اس کی 2 صفات کا ذکر کہ آسمانوں کو دیکھو اور زمین کو دیکھو